واہ منگولے دیا کتیا، واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ۔ تینوں مسئلہ سمجھ آیا؟ پاکستان تے ٹیویاں تے بیٹھے ہوئے اینکراں نو سمجھ نہ آیا، ججاں نو ہی نہیں آیا۔ ہنسنے والی باتیں نہیں ہیں، یہ رونے والی باتیں۔ جس طرح شاہ جی نے فرمایا نا، ہم ہنسنے کے قابل نہیں ہیں۔ ہاں جی، جو یہاں بیٹھے ہیں وہ سن لیں، جن گستاخوں کو چھوڑا ہے فوراً ان کو گرفتار کرو، تمہارے پاس سارے شواہد موجود ہیں۔ ہاں، پاکستان مضبوط تب ہی ہوگا جب حضور کی عزت پر پیرا ہوگا۔ ہاں، میں سچی گل کر رہا ہوں، پوری دنیا میں تو ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وان یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو پھر کون تمہیں ذلیل کر سکتا ہے، اور اگر اللہ تمہیں چھوڑ دے تو کون تمہاری مدد کرے گا۔ ابھی سخت 1971 کا چلا ہوا امریکی بحری بیڑا بھی نہیں پہنچا تمہارے پاس۔ ہاں جی، امریکہ نے کہا تھا بیڑا آ رہا ہے، میں کہا جی تک بیڑا نہیں پہنچا 2017 ہو گیا۔ ہاں، ادھر بات کرتے جاؤ، ادھر تو صرف ایک صحابی نے حضور کے پانی سے تنکا نکالا، میرے آقا نے فرمایا اللہم جمل ہو، یا اللہ اس کو خوبصورت بنا دے۔ ادھر حضرت ابو دجانہ عبداللہ بن حمید بن زہیر کو جب وہ آ رہا تھا کہنے لگا دلونی علی محمد فواللہ لاقتلنہ او لاموتن دونہ، یہ جی ناموس رسالت کا مسئلہ، علماء بیٹھے ہیں، پوچھ پوچھ کر نہیں ہوتا۔ وہ کہہ رہا تھا میں نے حضور کی طرف جانا ہے، تو ابو دجانہ نے یہ نہیں کہا یار 4-5 بندے اور آؤ، تلوار آ رہی ہے، فتعرض له ابو دجانہ ہلم الی من یقی نفس محمد بنفسی، فرمایا خبیث حضور کی طرف بعد میں جانا، ہم جو اپنی جانیں لیے کھڑے، ادھر حضور کو راضی کرنے کا طریقہ یہ ہے۔ پاکستان کے اندر نہ کسی معاشی انقلاب کی ضرورت ہے، نہ سڑکوں کی ضرورت ہے، حضور کو راضی کرنے کا طریقہ صرف یہ ہے کہ حضور کے گستاخوں کو لٹکاؤ۔ پہلے تو تم تعویلیں کرتے تھے، وہ تعویل تو وہ بھی نہیں تھی، وہ بھی شیطانیت تھی کہ شیطان تاثیر نے ضیاء الحق کے قانون کو کالا کہا۔ اب بتاؤ جو گستاخ تم نے پکڑے انہوں نے کس کی گستاخی کی؟ کیوں جی شاہ جی اب کوئی تعویل ہے؟ اب کوئی تعویل ہے؟ تعویل پہلے بھی ہم نہیں مانتے، لیکن تم بک بک کرتے رہے۔ اب بتاؤ، وہ تو ایک سطر کوئی نہیں پڑھ سکتا، میں نے نہیں پڑھا نہ میں نے، لوگوں نے مجھے کہا، میں سنتا بھی نہیں ہوں، میں نے دعا مانگی ہوئی ہے یا اللہ اس سے پہلے مجھے موت دے دینی ہے، جب میں حضور کے بارے میں کوئی ایسی چیز دیکھ اس سے پہلے تو مجھے اندھا کر دے یا مجھے مار دے۔ یہ لے کر جائیں گے آنکھیں، ان آنکھوں سے پھر حضور کی زیارت کرنی ہے، ان آنکھوں سے پہچاننا ہے کہ مر کے پہنچا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا دنیا میں تو مرا نہیں، اب کہتا ہے میں مر کے پہنچا ہوں۔ ہاں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، وہاں جا کر مر کے پہنچا ہوں۔ فرمایا تو میرے لیے نہیں آیا، تو ایسے ہی مرا، مرتا تو پھر لوگوں نے میرے خاکے بنانے تھے۔ اس واسطے یہ 2 نمبری نہیں ہو سکتی، علل اعلان ہم یہ بات کر رہے ہیں۔ ہاں، ایک پاکستان نہیں، کروں تیرے نام پہ جہاں فدا، نام پر ناموس پر نہیں۔ ہمارا بابا کہہ گیا ہے، ہاں جی، حضور کی ذات تو وراء الورا ہے، حضور کی ناموس تو وراء الورا ہے۔ فرمایا کروں تیرے نام پہ جہاں فدا، نہ بس ایک جہاں 2 جہاں فدا، 2 جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں۔ تو جب حضرت ابو دجانہ نے حضور کے دشمن کو مارا نا، تو میرے آقا و مولا نے کیا فرمایا؟ اللہم ارد ابن خرشہ کما انا عنہ رادن، یا اللہ یہ منظر دیکھا جو میں نے کہ میرے غلام نے میرے دشمن کو مار دیا، کاٹ دیا، یہ منظر دیکھ کر میں ابو دجانہ سے راضی ہو گیا، یا اللہ تو بھی راضی ہو جائے۔ خوشحال پاکستان یہ ہے جو میں بیان کر رہا ہوں۔ ہاں، ٹی ویوں پر مذاکرات قیامت تک لوگ بک بک کرتے رہیں، پاکستان بد سے بدتر ہوتا چلا جائے گا۔ اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ رسول اللہ کی عزت پر پہرا دو۔ اب موقع ہے، میرے خلاف ٹی وی پر کہتے ہیں یہ مولوی کہتا ہے مار دو، میں کہا میں کوئی آج کہنا، میں تو روزانہ کہنا، میں تو نشتر پارک کی بھی کہہ رہا چوڑیا، وہ جو میرے خلاف سے مراد ناموس رسالت کے خلاف، میں تو کون ہوں؟ وہ کہتا ہے یہ مولوی اس طرح باتیں کرتا ہے۔ میں نے کہا تجھے آج پتہ چلا؟ میری ماں نے تو مجھے لوری صدقے یا رسول اللہ کی دی ہے۔
رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. توجہ جی، آج تو بات کان بند کر دو، کان بالکل بند کر دیں. تاریخ لبیک یا رسول اللہ کا یہی منشور ہے، یہی دستور ہے. بس بس کسی کو کوئی پریشانی ہو، کوئی درد ہو، کوئی دکھ ہو، ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں. ہاں جی، کوئی لاکھ بار کسی کو دکھ ہو، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں. بس بس اس میں اگر کسی کو پریشانی ہے تو ہمارے پاس کوئی تھرمامیٹر نہیں ہے، نہ ہمارے پاس کوئی ایسی گولی ہے. بس یہی ہے، دہن میں زبان تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، دہن میں زبان، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے. سارے جڑے کو ستے ہو بھی جاگو، تو پریشان ہے تو اپنی پریشانی دور کر دے. ہمیں تو کبھی بھی پریشانی نہیں ہوئی، ڈاکٹر شفیق امینی صاحب کو بھی کبھی نہیں ہوئی، شاہ جی قبلہ کو بھی کبھی نہیں، مفتی صاحب کو بھی قبلہ کو کبھی نہیں ہوئی، علامہ صاحب کو بھی نہیں ہوئی، سید صاحب کو بھی کبھی نہیں ہوئی، حضرت صاحب کو بھی کبھی نہیں ہوئی، مفتی صاحب کو بھی کبھی نہیں ہوئی. ہمیں تو کبھی بھی پریشانی نہیں ہوئی. ہاں نہیں ہوئی نہیں کبھی. دہان میں زبان تم سارے آخر تک پتہ لگے ایسی کوئی 2 نمبر لوگ ہو. سارے بولو بھائی، سارے بولو. ہاں توجہ، ایسی کوئی لاہور اور گل کی تھی، پشاور اور کی تھی، پنڈی اور کی تھی، پشاور اور کی تھی، کوئٹے اور کی تھی، ایتھے اور کی تھی، باہر جا کے اور کی تھی. گل ساڑی ایک کوئی ہر پار سے پھیر کے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے. ہاں جی، مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے. لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے، تاب منزل صرف دیوانے گئے. سارے بولو یار، رہتے کل سارے بولو لبیک. ہاں جی، لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. پاکستان پتہ کیوں بنیا تھی؟ علامہ اقبال تصور دیتا، پھر قائد اعظم علیہ الرحمہ، پھر نال پیر جماعت علی شاہ صاحب، ساڑھے فقیر کھڑے ہو گئے، نوجوانوں نے سبق دیتا، بھائی تسی گلی گلی نعرہ لانا ہے، بٹ کے رہے گا ہندوستان، بن کے رہے گا پاکستان، پاکستان کا مطلب کیا؟ سوچو، میں جو گل کر لگا تاریخی، بچے ساڑھے نوجوان ہیں، 25 سال 22 سال 18 سال کھڑے ہو گئے، ایک گلی محلے برے صغیر پھیل گئے، ہر گلی نعرہ لگ دے سن، بٹ کے رہے گا ہندوستان، بن کے رہے گا پاکستان. او بڈھے بھی نال پھر کھڑے ہو گئے، تے پھر ایک نعرہ بن گیا، عورتاں بچے جوان بڈھے کھڑے ہو گئے، پاکستان بن گیا. ہن پاکستان دا جڑا مقصد ہے نا، اونوں تخت تے لے آنا ہے، او ہے میرے آقا دا دین، اسی اونوں تخت تے بٹھانا ہے. ہن تسی ادوں تو بڑھیا نا پاکستان تے نظام مصطفیٰ ہن انج آئے گا ہر گلی، ہر محلے، ہر بچہ، ہر جوان، ہر بوڑھا، ہر دکاندار، عورتاں اپنے روٹی پکاندیاں پتراں واسطے کہن لبیک یا رسول اللہ، روٹی رکھدیا کمن لبیک یا رسول، پترا نو سکول بھیجدے کمن لبیک، واپسی دروازہ کھولن لبیک، دکان کھولدیا لبیک، سودا تولدیا لبیک، دکان بند کردیا لبیک، مہمان آندیا لبیک، سورے جاندیا لبیک، سورے واپس آندیا لبیک، کڑیاں کے میکے جاندیا لبیک، واپس آندیا لبیک. لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک. بس
نہ پاکستان جو بندہ مرنا ہے، نہ کوئی جلوس نکلنا ہے، نہ کوئی لائٹاں توڑنیاں، نہ سڑکاں بند ہونیاں، بس تسی ایک بار یہ کھڑے ہو جاؤ، ہر جگہ لبیک کہو۔ 2018 دا الیکشن آوے تے رسول اللہ کو معافی منگو، یا رسول اللہ 70 سال اسی تواڈے دین دے خلاف کام کیتا ہے، اسی ظالماں تے حاسداں نو ووٹ دتے، تواڈے دین دے دشمناں نو ووٹ دتے، تواڈے ناموس دے دشمناں نو ووٹ دتے، یہود و نصارا دے ایجنٹاں نو ووٹ دتے، جڑے اسمبلیاں تہاڈا نعرہ بھی نہ لا سکے۔ حضور اسی آ گئے، پرچی چکو تے گھروں نکلو۔ حضور اسلام نو میری پرچی دی لوڑ پے گئی، میری پرچی آ گئی، میں پرچی لے کے آ حضور میں جان تو نہ دے سکیا، میں پتر بھی نہ دے سکیا، میں اپنا مال بھی نہ دیتا، عورتیں بھی نکلا نہ چادر پائی ہوئی، حضور ام عمارہ دی طرح پتر تو نہ دے سکی، آج میں پرچی تواڈے دین نو دین آ گئی۔ بس اے تبدیلی آ جائے، ملک تے رسول اللہ دا نظام آ جائے، مڑ کے میں رہ گیا، میں کتا مڑ کے پاک رسول اللہ دا مسیتی جھاڑو دینا ہے، تسی میری جتے ڈیوٹی لا دیو مسیتی جھاڑو دینا رہو، نہیں تو میرے طالب علم دے دینا، میں دین پڑھا رہا۔ ایسی اے نوجوان منڈے نو لیا ہے تخت اتنے، لیکن تخت اتنے کن جانا ہے؟ در عمارت فقر راف زودان مثل سلما در مدائن بودان۔ ساڈا منڈا جب اسمبلی جائے گا دنیا ویکھے گی، اوئے یہ کو تو گڈی بھی کوئی نہیں، او جڑا ایسی کرپشن نہیں کرن دینی، تے پھر ساڈے منڈے جڑے ہون گے نا اسمبلیاں دے ممبر، اقبال کہندا اے اسلام دا نظارہ ویکھنا ہی تے مدائن دا گورنر سلمان فارسی ویکھ۔ آپ مدائن دے گورنر ہیں، مصر تو قافلہ آیا تاجراں دا، اوتھے آپ بھی کھڑے، پھر مزدوراں نے سارے تاجراں دا سامان چک لیا، ایک مزدور رہ گیا حضرت سلمان فارسی خود، تے دوسرا وہ تاجر رہ گیا، انہیں آپ نو پہچانیا نہیں، یہ گورنر صحابی رسول ہے، انہیں مزدور سمجھ کے کیا بابا سامان چاہنا ہی مزدوری کرنی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں کرنی، انہوں نے کہا چک سامان۔ سلمان فارسی جدو سامان سر تے چایا بازار گئے تے لوگ کہن السلام علیکم یا امیر، وہ تاجر کہنے لگو ایک کون ہیں؟ انہوں نے کہا تینوں پتہ نہیں ہے مدائن دے گورنر صحابی رسول سلمان فارسی ہیں؟ لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک۔ اٹھو بڑا ہو گیا، 70 سال تھوڑے تسی تجربے کیتے، اسلام نو لوڑ پی گئی ہن تہاڈی پرچی دی، بس اسلام ایک پرچی نال کم بن جائے۔ اے علماء بیٹھے نے انہاں کول پوچھو قیامت والے دن وہ گھوڑا جڑا جہاد واسطے رکھیا نا او دا گوبر بھی تلے گا نامہ اعمال وچ، گھوڑے دا گوبر تلے گا تو تہاڈی پرچی اسلام دے نام نہیں تلے گی، لیکن ہوے اسلام واسطے، گلیاں محلیاں واسطے نہ ہو۔ انہاں کہا حضور بڑے گلیاں واسطے ووٹ دیتے، محلیاں واسطے ووٹ دیتے، حضور میں آ گیا، میں آ گیا، حضور میں آ گیا، حضور میں آ گیا، میری پرچی اسلام واسطے آ گئی۔ یار تسی پرچی بھی حضور نو نہیں دے سکتے، انشاءاللہ ہاتھ نہیں کھڑے کرنے، نہ نہ ہاتھ نہیں کھڑے کرنے، ہن گل وچ ہو رہے گل وچ ہن ہو رہے، بس کرو بڑی ہو گئی۔ ایک بار یار اسلام نو آزما تے جو سنے جائے، میں کدی بھی نہیں کیا مولویاں نو لیاؤ پیراں نو لیاؤ، ہاں جی بالکل میں کہنا اسلام لیاؤ، اسلام اتنے بیٹھا ہوئے گا نا تو پاناما لیک تے درکنار ہے، اسلام تے سویرے حضرت عمر نو ممبر اتنے نپ لینا، دسو جی یہ کرتا کتوں بنیا؟ آئی سمجھ کوئی نہیں؟ پھر اسلام 60 لاکھ دے سوٹ حکمرانہ نو نہیں پان دے گا، پھر بھور بن روٹی کھاندیاں دہی مک جائے تو پھر تیارہ لاہوروں دہی دے کنڈے لین نہیں آئے گا۔ ہاں میں تمہیں سچی گل دس رہا، باز آؤ اٹھو بڑی ہو گئی، اتنی بدماشی یار رسول اللہ دی عزت تے گل ہی کسی نے کی بلا وجہ، کاش کے رسول نے پھٹے جا لایا، کنوں خوش کیتا انہوں نے پھٹے لا کے ممتاز قادری؟ ساڈا ایک سوال ہے، 11 فیصلے ججاں نے کیوں نہیں منے رسول اللہ دے؟ حضور دا نام لیا تو ہلکے کتے بھی ڈہ پاؤندے اور دسو انہاں کلمہ پڑھ کے حضور دے 11 فیصلے نہیں منے، چپ کے انج رکھ دیتے، انہوں نے کہا ہم ملکی قانون کے پابند ہیں، نبی کے فیصلے نہیں مانتے۔ اسی انہاں کو پوچھنی نہیں ہے گل،
تسی کچھ بھی نہ پوچھو 2018 دا الیکشن چودھری ہوئے کوئی ہوئے انہوں نے کہا ہٹے پرے چودھری بڑے ووٹ دیتے اب یہ میرا ووٹ لبیک یا رسول اللہ کے لیے بس لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک لبیک. امام قسطلانی نے مواہب الدنیا شریف کی لکھیا فرمایا اذلا فرق بین موتی و حیاتی فی مشاہدتی لامتی و معرفتی باحوال و نیاتہم و عزائم و خواطرہم وذالک عندہ جلی لا خفا بہ. امام قسطلانی فرماتے ہیں اس میں کوئی شک و شبہ کی بات نہیں کہ رسول اللہ دنیا میں جلوگاروں ظاہری آیات کے ساتھ یا حضور دنیا سے تشریف لے جائیں حضور اپنی امت کو دیکھ رہے ہیں اور حضور کو اپنی امت کے احوال کا بھی پتہ ہے اور نیتوں کو بھی پتہ ہے. یہ بھی میرے آقا کو پتہ ہے مولی خادم کیوں آیا تھے تسی کیوں آئے ہو. اللہ اکبر. تو پھر اپنی نیتیں صحیح کرنی چاہیے. وعزائمہم جو ارادہ کر کے مولی خادم گھر سے چلا حضور کو وہ بھی پتہ ہے اور جتنے خیالات میرے دل سے گزرے یہاں پہنچنے تک میرے آقا کو یہ بھی پتہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر. کیا جی لکھا سنا وذالک عندہ جلی لا خفا بہ. امام قسطلانی فرماتے ہیں یہ چیزیں حضور کے سامنے سورج کی طرح ہمیشہ سامنے رہی. حضور سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے. جب حضور کی یہ شان ہے تو حضور نہیں دیکھ رہے میرے امتی شادر چوک میں میرے نعرے کیسے لگا رہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیوں جی حضور دیکھ رہے ہیں نا مشاہدہ ہو رہا ہے اور معرفت شادی مشاہدے تو اگے علم تو بھی اگے معرفت ہے علم بھی ہے تو معرفت اس نالوں بھی اگے. ہاں یہ تو وضاحت نہیں اعلیٰ حضرت بریلوی ادھر وضاحت کی تھی ادھر تو ٹائم نہیں. صرف میں تانوں کہنا ہے چاہنا بھی تسی جدو رسول اللہ ویکھ رہے تے جدو تسی مور لاندے ہو حضور دے دشمناں نوں تے پھر حضور ویکھ نہیں رہے. بس مسیتاں بھر دے ہون. میں اس دن بھی کیا سنی مسیتاں نماز پڑھیا کرو بس تہاڈی بڑی مہربانی. لوکاں نوں بڑا گلا ہے سنی نماز نہیں پڑھ دے. اے دھونا دھو دیو ذرا شیر بنو. مسیتاں چھوٹیاں ہو جان کمیٹیاں میٹنگ کرن جناب مسجد چھوٹی ہو گئی یہ توسیع کرنے ہاں ہاتھ نہیں کھڑے کرانے. میں ویسی گل وچ ہو رہے گل وچ ہو رہے اینا ساڑھے بچے ہیں جدھر رخ کر دیتا نا جس دن تسی دین نال ہو گئے وابستہ 10% بھی دین نال وابستہ ہو گئے. صحابہ تے 100% سن نا تے تسی 10% بھی جس دن دین نال وابستہ ہو گئے تسی ویکھنا تے صحیح گل وچ اور بن جائے. تے کرنا کام فرشتے نہیں ہے تسا کچھ نہیں کرنا نہ میں کچھ کرنا. سبحان اللہ سبحان. فرشتے آ جانے. جدوں حضور بدر صحابہ نو لے کے گئے تے اسلام نے تنہا چھوڑ دیتا بھئی ہن شہید ہو وہ 1000 بندہ آ گیا. میرے آقا نے فرمایا یہ جبریل آ گیا گھوڑا پکڑ کے یہ میکائیل آ گئے یہ اسرافیل آ گئے. ہاں پھر فرشتے آ جاندے پھر اسلام کنڈ نہیں لگن دیندا. ممتاز قادری دی کنڈ لگن دیتی اسلام نے لگن دیتی. انہاں 5 سال خفیہ کیمرے لائی رکھے بھئی ہو سکتا ممتاز راتی روندہ ہوئے ہو سکتا دیہڑی روندہ ہوئے ہو سکتا راتی اٹھ کے آئے ہوئے میرے پترا تیرا کی بنے گا میرے بعد وہ آئے ہوئے ابا جی میں کتے پھنس گیا آئے ہوئے میں کہ کام کر بیٹھا نہ 5 سال چوں بھی ممتاز دی باہر نہیں لے آ سکے. کیڑی شے سی جنہیں ممتاز نو انج کھڑا رکھیا. میں کہا اقبال دس ہوئے کہنے لگا کمال ہے کہنے لگا جمال عشق و مستی نئے نوازی اور جلال عشق و مستی بے نیازی اور کمال عشق و مستی ظرف حیدر اور زوال عشق و مستی جناب حرف راضی. سبحان اللہ. اقبال کہتا ہے جو چوں چنا ہوئے نا چوں کہ ایسے تھا چوں کہ مولی خادم کو لیٹ ہو گیا چوں کہ ایسے تھا تو چوں کہ ایسے تھا تو پھر چوں ہے. اقبال کہتا ہے جس ویلے چوں چوں ہو جائے اور سمجھ لینا زوال عشق و مستی نہ ہو دے کول عشق ہے نہ رسول اللہ دے بارے کوئی گل ہے ہو دے بندے کول. ہاں جی ایک کلندر لاہوری گل کی تھی ایدی وضاحت میں مزید نہیں کرتا چونکہ اقبال اگے دا آدمی ہن پیر اپنی درگاہاں تے کہندے جو یورپ میں مسلمان رہتے ہیں ان ملکوں کی قوانین کی پابندی کرو. مطلب ہے غازی تنویر نو چوٹ لانی کہ ممتاز غازی تنویر ان ملکاں دے قانون دی خلاف ورزی کی تھی اور گستاخ رسول نو ماریا. میں کہا دسو اے پیرو
دسو اقبال بھی کیا یورپ وچ تے میں کہا اقبال کی ویکھے انہوں نے کہا کی ویکھیا خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ سرما تھا میری آنکھ کا خاک مدینہ اور کیوں جی زمستانی ہوا میں گرچہ تیزی تھی شمشیر کی لندن میں بھی نہ چھوٹے مجھ سے آداب سحر خیزی تے واپس آیا تے یورپ دے گیت نہیں گائے میں نے وہاں قانون کی بڑی پابندی دیکھی میں اتھے جناب خالص شہد کھادا میں خالص دہی کھادا اتھے سڑکاں بڑیاں وڈیاں سن اتھے بتیاں بڑیاں جل رہی سن نا اقبال واپس آیا تے کی کیا انہوں نے کہا توبہ 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 فریاد زی افرنگ و دلاویزی افرنگ فریاد زی شیرینی و پرویزی افرنگ عالم ہما ویرانہ از چنگیزی افرنگ معمار حرم باز بتامیر جہاں خیز از خواب گراں از خواب گراں خیز کہندا توبہ 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 اتھے میں ایک بھی بندے دا پتر کوئی نہیں ویکھیا میں چنگیز ہی ویکھے میں ظالم ہی اتھے ویکھے میں بدکار ہی ویکھے کہنے لگا اٹھو مسلحہ بہت سو چکا اپنے دین ایمان کی حفاظت کے لیے اٹھ کھڑا ہو جا بہت سو چکا بہت سو چکا بہت سو چکا بہت سو چکا لبیک یا رسول اللہ لبیک کیوں جی مدت محوے تگو دو بودام رازدانے دانش نو بودام اقبال کہندا میں بھی اتھے بڑا علم پڑھن گیا میں کہا پھر کہنے لگا باغبانا امتحانم کردان اور محرم این گلستانم کردان کہنے لگا اتھے دے پروفیسرہ میرے کو امتحان لیا پھر میں نے سند جاری کی تھی میں کہا پھر کی ویکھے کہنے لگا گلستان لال ازارے عبرتے چون گلے کاغذ سرابے نکھاتے کہنے لگا میں پورا یورپ پھریا میں نے ایک پھل لے جو خوشبو نہیں آئی ایک بھی بندے دا پتر نہیں ہویا میں کہا پھر کی ہویا کہنے لگا پھر کی ہویا کہنا میں پھر لاہور آ کے بہ گیا میں کہا پھر تو آ کے تے سو گیا کہنے لگا نہیں سو تو مولوی گیا مسیتی کہا اقبال نے شیخ حرم سے کہا اقبال کہنا میں مسیتی گیا مولی سال سلطانی نہیں علامہ جمیل نہیں اے علامہ نہیں جڑے ستے میں انہاں دی گل کر رہے اقبال کہنا میں مسیتی گیا تے ویکھیا تے مولوی صاحب حجرے تان کے ستے ہوئے تے میں کہا مولوی صاحب حضور دی امت گمراہ ہو گئی تانوں بڑی نیند چڑھی ہوئی پھر اقبال اتھے کھڑ کے گل کی تھی کہا اقبال نے شیخ حرم سے تے محراب مسجد سو گیا کون اقبال کہنے لگا او مولانا محراب تے جگان والے سن تسی سو گئے سارے تھے آ گئے اقبال کہنے لگا پھر مولوی صاحب تو بہت سارا کھا کے ستے ہوئے سن لیکن ندا مسجد کی دیواروں سے آئی بھائی تانا جو کیتا اقبال نے تے ندا مسجد کی دیواروں سے آئی کہ فرنگی بت کدے میں کھو گیا اقبال کہندا مولوی صاحب دی طرفوں مسجد دیاں دیواراں بول اٹھیاں اور مولوی صاحب نو تانا دینا ہے ستا کم از کم مسیتی تا ستا تے تو فرنگیاں دے بازاراں جا کے سو گیا اقبال ساڑا مڑ کے پھر دفاع کر گیا کہنے لگا مولوی ستا ضرور ہے لیکن مسیتی ستا فرنگی بت کدے میں جا کے کھویا نہیں ہاں اقبال میں اقبال نال پیار ہی تھا اسی 9 نومبر نو گئے نہیں جی ایتھے اقبال دے مزار تے گئے ڈبے جڑے لگے نے اتنا ہی دور سی اقبال دا مزار میں اقبال نو مخاطب کر کے گیا میں کہا دسا اقبال اور تو علم الدین نہ کھڑا ہو کے ہیرو بنیا اسی ممتاز نہ کھڑے ہو کے کیوں دہشت گرد بڑھ گئے میں سوال کیتا اقبال اور میرا سوال آج بھی اقبال کو ہے قائد اعظم کو بھی ہے پیر جماعت علی شاہ کو بھی ہے پیر دیدار علی شاہ کو بھی ہے مولی ظفر علی خان کو بھی ہے پیر میر علی شاہ کو بھی ہے سارے کو میرا سوال ہے دسو جی تسی اپنے دور غازیاں نال کھڑے ہوئے تے تسی ہیرو بن گئے تے اسی ممتاز نہ کھڑے ہو کے کیوں مجرم بن گئے یہاں ممتاز قادری کی بات نہیں ہوگی تو انہوں ہی کیا ہونا ہے میں تو انہوں ہی کیا ہونا ہے چونکہ ایسے بات کرنی نہیں تو چونکہ ایسی نہیں کرنی تو چونکہ مولی صاحب آ رہے ہیں چونکہ پھر ایسی بات چونکہ پھر ایسے ہو جائے چوں چوں دے پترو دین چوں چوں نہ نہیں ہوتے کدی کیا ہاں دین کی ایک اپنی بات ہے اس کا اپنا ایک ذوق ہے اس کا اقبال کہنا میں پوچھا اپنے پیر مولانا روم کو کاروبار خسروی یا راہبی آخر کیا ہے غایت دین نبی اقبال کہنا میں مولانا روم کو پوچھا میں کہا دس پیرا کاروبار خسروی کہنے لگا میں پوچھا کہ دس کیا ہے آخر غایت دین نبی جا کے غاراں وچ بہ جانا یا ڈنڈیاں نال حکومت کرنی پانامہ لیکس بنانا اے مقصد دسو دین دا کی ہے کاروبار خسروی یا راہبی
یا پاناما لیکس بنا کے پھر کہنا چونکہ ایسے تھا تو پھر چونکہ ایسے تھا تو جنہ دیاں دیاں جلیا 10 ارب دیاں اپنیاں ملہ بنان تے اپنے کمپنیاں بنان انہاں نو کی پتہ ہے عافیہ صدیقی کی دی دھی وے انہاں نو کی پتہ جنہ دیاں دیاں پیراسیٹامول دی گولی بھی نہ ملے دوسرے نے دیاں نو ہاں جی اے دریائے راوی کو پوچھو کتنی جا کے ویسے پوچھو کیسے پڑھو تے کھڑ کے 10 آئے دریاوا اور کتنی خودکشیاں ہوئیاں تیرے ہوتے راتی کتنی کڑیاں چھاڑا ماری تے دیہڑی کنے کنے چھاڑا ماری اور بلاں تو تنگ آ کے کنے کنے چھاڑ ماری تے قرضیاں تو تنگ آ کے کنے کنے چھاڑ ماری بیماریاں تو تنگ آ کے کنے کنے چھاڑ ماری ایک دریائے راوی مانے کوئی نہیں تے گجرانوالے والی نہر تے دریائے چناب تے جہلم تے اے تے بڑی دور والیاں گل اے تے عمر دا دور ہوئے تے پھر دریا کو پوچھا جائے تیرے کنارے بکری دا بچہ پیاسا مریا انہوں نے کہا کیویں مریا عمر جو موجود ہے کیویں مریا 2 دن پہلے ایک مفتی صاحب آئے واپس مدینہ پاک تو میں انہوں کو پوچھا میں کہا جی دسو حضور دی بارگاہ وچ حاضری دی کی کیفیت سے انہوں نے کہا حضور جلال سن کہ میری امت کی کر رہی ہے لوگ میرے خاکے ٹی وی ہیں کیبلاں تے بنا دیں انٹرنیٹ تے میری امت میرے بارے کی کر رہی بیٹھ صحابہ تے ہاتھ بھی یار نہیں کرن دیتا حضور وال سکا چاچا سی عروہ بن مسعود انج ہاتھ کیتا رسول اللہ دی مبارک داڑھی وال او بھی خوشامد دے طور تے کیتا انج کر کے تے حضرت مغیرہ بن شعبہ سگے بھتیجے پیچھے کھڑے سن انہاں اپنے چاچا بھی نہیں ویکھیا بڈھا بھی نہیں ویکھیا تے رسول اللہ جلوگر سن جڑے سانس اونچی نہیں سن کردے حضور دے سامنے چھنکار کر کے تلوار اپنے چاچے دے ہاتھ ہوتے ماری فرمایا آخر یدک عن لحیت رسول اللہ واللہ تصل الیک فرمایا چاچے اگرچہ تو خوشامد کر رہا ہے لیکن ہماری نگاہ میں یہ بے ادبی ہے دوبارہ ایسے کیا تو ہاتھ کاٹ کے رکھ دوں گا پیچھے کر ہاتھ رسول اللہ کی آج کیبل ہم جناب دنیا ہوتے بکواس لوگ حضور دے بارے کرن پھر چاندے پکڑن تے پھر انہوں نے چھڑ دیں تسی سوچ سکتے ہو اساں کیڑے کس طرف چل پے جیڑا اٹھدا چھڈو جی او چھڈو دی تے پترو چھڈو جی تے تاویں مولی خادم تے میری پگڑی چھکی مینوں گرفتار کر دے میرا جناب گھر لوٹ دے مینوں جناب ہتکڑیاں لاندے لطفے سجن اے ویکھو میرے جناب لوگ پیر بھی نال چم رہے سن نال میری ویل چیئر بھی چم رہے سن نالے ہاتھ چم رہے سن نالے میری پگڑی پیچھے نپ کے چم رہے سن اے لطفے سجن نہیں ویل چیئر والے بندے نو تے ہاتھ کوئی نہیں لاندا مطلب 10 روپے نہ دینے پون میری ویل چیئر نو لوگ کیوں چم دین گل وچ ہو رہے لبئی 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 یا رسول اللہ لبئی 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 یا رسول اللہ لبئی 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 یا رسول اللہ لبئی 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 مقصد ہونے ہے کہ حضور دے دین نو تخت تے لیانا ہے بس کرو بڑی ہو گئی جیڑا بندہ بھی چاچے نو بھی تکلیف ہوئے انہوں کہا چاچے میں لبیک دا نعرہ لایا چاچا جی تو آڑے ڈیڈے چنجی درد پہ گیا ابا جی نو بھی درد ہوئے کہ انہوں کہا ابا جی رسول اللہ نے فرمایا کہ پیو نو ویکھ کے پتہ لگدا رب راضی ہے کہ نہیں ابا جی تو آنو تو کچھ بھی نہیں سی کو پوچھدا کہ تے حضور نے دسیا پیو نو ویکھ کے پتہ کر جی کیتا جا سکدا رب راضی ہے کہ نہیں تے ماں گل کرے تو انہوں کہا ماں جی تو آنو پتہ ہے حضور دی تشریف آوری تو پہلے ماما نال کی ہوندا سی اے رسول اللہ نے دسیا تواڈے پیراں تھلے جنت ہے ہاں ماں جی تانوں سمجھ کوئی نہیں میں لبیک دا نعرہ لایا تسی بھی پوچھتے ہو کی کیا میں انہاں دا نام لیا جنہاں تواڈے پیراں دی پاور دسی ہے ہاں جی توجہ میں جڑی گل کرن لگا ہاں جی اے ساریاں گلاں اس واسطے کسی دی گل سننی کوئی نہیں لبیک دا مسئلہ آوے لبیک او کی ہویا انہاں کہتا تینوں نہیں پتہ کی ہویا لانا لایا میں اور کی ہویا کیوں جی محلے پوچھن تواڈے منڈے نو کی ہویا ابا کہے میرا منڈا ہن تے آیا لبیک وال گلی کی ہویا انہاں کہ حضور دا نعرہ لگیا اور کی ہویا تواڈے ڈھڈے درد پے گیا اے درد پانا ہے اے ٹرمپ جڑا بولیا نا پہلا نشری تقریر وچ انہوں درد ہی تہاڈا ہویا داعش تو انہاں خود بنائی ہے حضرت خالد نے مزار تو انہاں خود ڈوایا انگریز ستے ہوئے تے نہیں سننا انگریزاں نو پتہ سی خالد کنو ڈایا سپر پاوراں نو خالد دی تلوار نے کیویں الٹا کیتا ہے انگریزاں پھر یاد رکھی رکھیا ہن موقع آیا اسلام دے لبادے اڑا کے داعش نو تے خالد بن ولید دی قبر تے جا بم مروایا ہے اے داعش دا اسلام نال کوئی تعلق نہیں اے تے گنڈے اے تے امریکی پالتو ہن محمد عربی دے غلام تسی ہو
اے ٹرمپ نو تہاڈی تکلیف ہوئی، کہندا ہم اسلامی بنیاد پرستی انتہا پسندی ختم کریں گے، یعنی یہ نعرے والے کتھوں اٹھ پے، انہاں سمندر وچ گھوڑے سٹ دینے۔ وہ پریشان ہو گیا، کہندا میں ختم کرنی، میں آکھا ذلیلا او چوڑیا تو کی ختم کرنی، اساں کلمہ پڑھیا تینوں دساں گے پھر صدیاں بعد بھی کہ پترا سمندر وچ گھوڑے کنج سٹے جاندے ہیں۔ میں تانوں سچی یہ گل کر رہا ہاں، تسیں اے رسمن نہ سمجھنا، اساں اسلام دی پاور جلیو منی کدی نہیں، نہ نمازاں کدی پڑھیاں، نہ کدی سچ بولیا، نہ کدی وڈیاں دا احترام کیتا، نہ کدی چھوٹیاں، نہ کدی او چھڈو جی اسلام دی، کیوں جی جدو اسلام تے چلو گے نا پھر دریا بھی سنے گا محمد عربی کے غلام آ رہے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، پھر سمندر بھی سمندراں صحابہ کیا نہیں اسی پار جانا ہے، انہوں نے کہا جناب لنگ جاؤ جنہاں دا نام تسی لے اسی بھی جاننے ہیں، لنگ جاؤ۔ سبحان اللہ، ہویا کہ نہیں ہویا کہ نہیں؟ شیر آئے حضرت سفینہ دے سامنے تے شیر نو فرمایا شیرا تو میرے حملہ کرن لگا، یا بالحارث انا مولا رسول اللہ، جاندا ہے میں کون ہاں؟ میں محمد عربی دا غلام ہاں۔ شیر پیرن ڈے پیا، انہوں نے کہا جناب جنہاں دا تسی نہ لیا میں بھی جاننا جناب۔ سبحان اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ سلائی دیاں مشیناں لے کے ارباں روپے قوم دے سڑکاں تے لا کے بورڈ اپنے لاؤ، گھروں جیبوں چوں لائے نے، ہم نے بڑی ترقی کی ہے قوم کے مال لوٹ کر، ہاں جی ہم نے ٹرینیں بنائی ہیں، ہم نے سڑکیں بنائی ہیں، میں جیب چوں لائے نے، یا تے کہو نا 36 پیوند لگے ہون تواڈے کرتیاں نو، ہاں جی 60 لاکھ دے سوٹ پا کے سڑکاں دے افتتاح کرنے ہو، 36 لاکھ مربع میل دے حکمران ہون حضرت عمر، تے قیصر و کسرا بھی فتح ہو جائے، اسلام پھر بھی نویں کپڑے نہ پان دے۔ حضرت فاروق اعظم جدو خلیفہ بڑے نا تے آپ مدینہ پاک دے مضافات وچ گئے، گھر ویکھیا تے ایک بندہ پاہج پہ ہویا، معذور، اکھاں تو بھی نابینا تے چل بھی نہیں سکدا۔ حضرت عمر جلدی اس دے گھر دی صفائی کیتی، او دا بسترا بدلیا، دوڑ کے گھر آئے، پھر کھانا پکوایا، جاندے جا کے اس نابینا اور پاہج بندے دے منہ وچ پایا تے او بڑبڑا اٹھیا، کہنے لگا مینوں پتہ لگدا ہے صدیق دنیا تو چلے گئے۔ حضرت عمر انج کھڑے ہو گئے، آپ نے فرمایا تینوں کیویں پتہ ہے؟ انہیں کہا 2 سال تے 2 مہینے 2.5 مہینے 3 روزانہ صدیق اکبر میرے گھر آندے سن، میرے کپڑے بھی دھوندے سن، بسترے دیاں صفائیاں بھی کردے سن، اور مینوں روٹی بھی کھواندے سن۔ مینوں اج انج پتہ لگیا صدیق چلے گئے جدوں بھی کوئی چیز بنوا کے لے آئے پہلے خود چکھی، تتی تو نہیں۔ آج تسی میرا منہ جلایا ہے، مطلب ہے صدیق نہیں ہے۔ 2.25 سال عمر نو بھی نہ پتہ چلیا صدیق کی دی خدمت کرنا۔ ایتھے سلائی دیاں مشیناں بھی دینی ہون، زکات دے پیسے بھی دینے ہون تے فوٹو چھکو، کیونکہ حضرت صاحب جناب اس زکات دے پیسے جو دین لگے، چودھریاں دے گھر لوگ رمضان شریف وچ عورتاں دے کپڑے پھٹے ہوئے، چودھری جناب اجے ستیا میل دینی، اجے میل دینی، زکات دینی، اجے زور تو بعد چودھری اٹھے گا، پھر 10 کلو دا توڑا دے گا، پھر نال گالا بھی کٹے گا، اور میں آکھو اے اسلام نہیں جلیا، اسلام تے ہوے جڑا عمر دی کانڈو تے بوریاں لدوا کے غریباں دے گھر لے جائے، اے اسلام ہے، اے اسلام واسطے محنت کرو۔ ہاں جی بالکل، میں کدی بھی نہیں کہا مولویاں نو اقتدار وچ لیاؤ، بالکل مولوی مسیتاں چ رون، مولوی مسیتاں چ اذاناں دین، نمازاں پڑھان، اقتدار وچ رسول اللہ دا دین لیاؤ، دین تک تو لیاؤ، کوئی پاناما لیکس بن ہی نہ سکے۔ پاناما لیکس تے تاں بنے گا نا جو پیسے اتنے ہون گے جدو پہلے ہی 36 پیوند لگے ہوئے، کیوں جی؟ حضرت فاروق اعظم دے زمانے کات پیا، دیہاتی ایک آیا مدینہ پاک، دیہاتی آیا تے آپ نے انہوں نال بٹھا دیتا روٹی کھان واسطے، انہیں جھٹ پٹ حضرت عمر دے اگوں گھیو چک لیا، اگے کر لیا، فرمایا تو گھیو کد نہیں ویکھیا؟ انہوں نے کہا نہیں جی۔ حضرت عمر فرمایا آج کے بعد عمر گھی نہیں کھائے گا، کیوں جی؟ اسلام بڑا ڈاڈا ہے۔ ہاں جی وہ اپنے منن والےاں نو 60 لاکھ دے کپڑے پوا کے تے پورے جناب جتنے بھی عیاش نال ہون، بدکار نال ہون، انہاں نو یورپ دے دوریاں تے نہیں لے جاندا۔ ہاں جی حج دے بہانے پوری کابینہ نو اسلام نہیں لے جاندا۔ یہ فتح بیت المقدس دا موقع بھی ہوئے تو یہودی مطالبہ بھی کر دیں عمر آئے گا تو چابی دیں گے، تو پھر بھی حضرت عمر پورے صحابہ 10 مبشرہ کو لے کر نہ جائیں، پترا دھیاں نو نال لے کے نہ جان، ایک غلام جان تے ایک عمر جان۔
ہاں جی مدینے تو چل کے بیت المقدس حضرت عمر انج گئے تے غلام نو فرمایا کہ فرمایا سفر لمبا ہے، 2 سواریاں نہیں لے سکتے، ایک قوم دا خزانہ سی لوٹ نہیں سکتے، سواری ایک ہی ہوئے گی، عمر کو ضرورت ہے اور تو بھی اس پر سوار ہوگا، میں بھی اسی پر، باری باری۔ اور جب یہودی کتابیں لے کر کھڑے حضرت عمر بیت المقدس پہنچے تو یہودی مولوی کہنے لگے اگر اس وقت اللہ کی شان کہ اس وقت سوار ہونے کی باری غلام کی آ گئی، حضرت عمر کے نکیل پکڑنے کی باری آ گئی، تو آپ نے یہ نہیں فرمایا یار ویکھتے صحیح تھوڑا جا خیر ہے عمر سوار ہو دے، پتہ لگے عمر آ رہا، نہ انہوں نے پتہ سی اینج نہیں بات گل وچ ہو رہے۔ میں آکھا اقبال اور 10-36 لاکھ مربع میل دے حکمران ہومن تے شانہ اے عمر، حضور فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوندا تے عمر ہوندے، عمر دے راستے تو ویکھ کے شیطان راہ تے نس پاوندے، عمر دی زبان تے حق بولدا ہے، اے ساریاں شانہ ہومن تے میں کہا اقبال غلام پھر سوار ہوئے تے عمر نکیل پھر پکڑ لوے، کیوں آیا؟ کہنے لگا تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، تیری نگاہ ناز سے اقبال کہنا حضور جی آ گئے، حضور آ گئے، غلام اونٹ پر سوار اور حضرت عمر نے نکیل پکڑی ہوئی، یہودی مولوی کھڑے، ان کے بڑے بڑے لوگ کھڑے، اور دیکھ کے کہنے لگے سنو بھائی جے اٹھو تے جڑا سوار ہے او عمر ہے تے چابی نہیں لبنی، جی عمر ہوے جڑا نکیل پکڑ کے آ رہا تے بیت المقدس کی چابی لب جانی، کیونکہ ساڑیاں کتاباں چ لکھیا نبی آخر الزمان دے غلام ایک آن گے تے اس حالت جان گے، دیکھیے کس شان سے امت کا امام آتا ہے، دیکھیے کس شان سے امت کا امام آتا ہے، خود تو پیدل ہے سواری پہ غلام آتا ہے، سروری در دین ما خدمت گری است، اقبال بولیا کہنے لگا سروری در دین ما خدمت گری است، عدل فاروقی و فقر حیدریت، بس اقبال کہنا اسلام وچ بادشاہی دا اتنا ہی تصور ہے، مولا علی جے فقر ہوئے تے فاروق اعظم جے عدل ہو، بس جی اس تو علاوہ کوئی نہیں۔ حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں ایک خاتون اونٹ پر سوار ہو کر جا رہی، حضرت فاروق اسے نہیں پتا تھا کہ یہ حضرت عمر ہے، تنہا جا رہی تھی، تو آپ نے اس عورت سے اونٹ کی نکیل پکڑ کر فرمایا آپ نے محرم کے بغیر کدھر جا رہی ہے تو وہ عورت کہنے لگی شاید عمر دنیا سے چلا گیا ہے اس لیے میری سواری کسی نے روکی۔ اور شیر شاہ سوری کے زمانے میں کابل سے لے کر دہلی تک اس کا دعویٰ تھا کہ سونے کا تھال اپنے سر پر عورت رکھے، تنے تنہا کابل سے دہلی جائے، اگر کوئی اس کے طرف دیکھے تو پھر شیر شاہ سوری کو شیر شاہ سوری نہیں کہنا۔ اور میر عبد الرحمن، یہ تو ابھی کی بات ہے، افغانستان کا جب مرزے نے دعویٰ کیا میں نبی ہوں، اس وقت افغانستان کا سربراہ تھا، اس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ افغانستان کے کسی چوک میں کوئی سونا رکھ جائے اور 3 سال کے بعد بھی آئے تو سونا ایسے نہ پڑا ہو تو پھر مجھے نہ کہنا۔ یہ تو ابھی کی باتیں ہیں، تو قیامت تک امن ہو سکتا ہے، سکون ہو سکتا ہے، امت عروج پا سکتی ہے، اور زکوٰۃ دینے والے ہوں لینے والے نہ ہوں، بددیانتی نہ ہو، 2 نمبر کام نہ ہو، یہ صرف حضور کا دین آئے گا تو ہوگا اور کچھ نہیں۔ اور کشمیر سمیت پوری دنیا میں مسلمانوں کے شہر اور ملک پرامن ہو سکتے ہیں تو صرف رسول اللہ کے دین سے ہو سکتے ہیں۔ بس اس کے علاوہ اقوام متحدہ کے دفتر میں سال کے بعد صرف جا کے یادداشت پیش کر دینا کہ کشمیر جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ حق خود ارادیت کا حق دیا جائے، سال تک پورا سال مسلمان کشمیر کے ذبح ہوتے رہے، عورتیں چیختی رہیں، چلاتی رہیں،
اور نوجوانوں کی گردنیں کٹتی رہے، گھروں کو آگ لگائی جاتی رہے، اور مسلمان راستے میں جاتے ہوئے گرفتار کر کے ان کو عقوبت خانوں میں اپاہج کر دیا جائے، تو یہ سارا سال ہوتا رہے۔ پاکستان کا صرف یہ کام ہے کہ سال کے بعد اظہار یکجہتی کشمیر ہو جائے، ایک وہابی کانفرنس کر لون، ایک سنی کر لون، ایک جناب حکومتی سطح تے دو چار ٹٹو بیٹھ جان۔ کشمیر ایسے تھوڑا آزاد ہوگا، کشمیر قیامت تک اگر آزاد ہو سکتا ہے تو صرف حضور کے دین سے آزاد ہو سکتا ہے۔ اقبال کلندر لاہوری کہتا ہے در جنیوا چیست غیر از مکر و فن سید تو ہی میشوان نخچیر من۔ اقبال کہتا ہے جلیا اقوام متحدہ تینوں کشمیر دینا ہے، اقوام متحدہ عراق دی وچ امن لیانا ہے، اقوام متحدہ تے روس دیاں فوجاں تے امریکی فوجاں اتھے مل کے شام دے وچ امن لیانا ہے، کہندا تو جلا ہویا غزہ دے وچ اور اسرائیلیاں نال مل کے امریکیاں اتھے امن لیانا ہے، برما دے وچ امریکیاں فوجیاں جا کے مسلمان بچیاں دے سر تے ہاتھ رکھنے ہیں، کہندا تو جلا ہویا در جنیوا چیست غیر از مکر و فن سید تو ہی میش و آن نخشیر من۔ کہنے لگا اقوام متحدہ میں صرف یہ فیصلے ہوتے ہیں، سوائے مکر و فریب غداری اور مکاری کے وہاں کچھ نہیں ہوتا۔ میں کہا پھر کیا ہوتا ہے؟ کہنے لگا چند بدماش کفن چور وہاں بیٹھ کر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ تو اس بھیڑ کو پکڑ لے، میں اس بھیڑ کو پکڑ لیتا ہوں، تو افغانستان کو پکڑ لے اور میں شام کو پکڑ لیتا ہوں، تو برما کو پکڑ لے اور میں جناب عراق کو پکڑ لیتا ہوں، اور میں تو جناب وہاں بوسنیا کے اندر لوگوں کو پر ظلم کر اور میں چیچنیا کے مسلمانوں پر ظلم کروں گا۔ کہنے لگا اس کے علاوہ اقوام متحدہ میں کچھ نہیں ہوتا۔ ہاں جی۔ پھر کلندر لاہوری اقبال درویش لاہوری کہتا اے ناداں ترا امید غم گسارا ز افرنگست دل شاہین سوزت بہر عام مرغے کے در چنگست۔ اقبال کہتا جلیا تجھے فرنگیوں سے خیر کیوں، فریاد ز اقبال آیا نا یورپ تو پڑھ کے، کہنے لگا فریاد ز افرنگو دل آویزی افرنگ، فریاد ز شیرینیو پرویزی افرنگ، عالم ہما ویرانہ از چنگیزی افرنگ، معمار حرم باز بتا میر جہاں خیز، از خواب گراں خواب گراں خواب گراں از خواب گراں خیز۔ کہنے لگا میں بڑا اتنے ظلم ویکھ کے آیا، میں اتو انہوں نے بلب ویکھے، اندروں چنگیز خان نال بھی وڈے ظالم میں انگریز ویکھے۔ کہنے لگا جلیا انہوں دے کولوں تینوں امید ہے کہ او مسلمانوں دے مسائل حل کرن گے، نا نا، کہندا معمار حرم باز بتا میر جہاں خیز۔ کہنے لگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے اٹھ، اپنے حرم کی حفاظت کر، مسلمانوں کی حفاظت کر، اپنے دین کی حفاظت کر، اپنے نبی کی ناموس کی حفاظت کر، اٹھ اب خواب گراں خواب گراں خواب گراں خواب گراں۔ کہنے لگا بہت سو چکا بہت سو چکا بہت سو چکا، اب خود اٹھ اور مسلمانوں کی حالت زار پر خود جو ہے وہ نظر کر کہ ہر طرف مسلمان ہی تباہ اور برباد ہے۔ اقبال کلندر لاہوری کہتا ہے ناداں ترا امید غم گسارا ز افرنگست دل شاہین سوزت بہر عام مرغے کے در چنگست۔ اقبال کہتا اے جلے تجھے انگریزوں سے یہ امید ہے کہ کبھی زندگی میں کشمیر تمہارے حوالے کر دیں گے، کشمیر جب بھی آزاد ہوگا تو اسلامی جہاد سے آزاد ہوگا۔